الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه ابو داود والترمذی والنسائی۔ محترم مصلیین اکرام، ہم رمضان میں اللہ کے فضل و توفیق سے داخل ہو چکے ہیں۔ فجر کے بعد مختصر طور پر درس ہوتا ہے۔ انشاءاللہ امسال کوشش کی جائے گی کہ 30 دنوں میں احادیث کی روشنی میں، اسی طرح سے قرآن کی بعض آیتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے مسائل رمضان کو بیان کروں۔ تو آج کے پہلے درس کے اندر سب سے پہلے روزے کی نیت کے تعلق سے بیان کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ہمیں کئی باتیں معلوم رکھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس بات کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بحیثیت انسان کے ہمیں عقل و شعور عطا کیا ہے۔ ہم عبادت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی عمل کرے تو مقصود یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ جب آپ کسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو دل کا ارادہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ راضی کرنے والا عمل نہیں سوچ سکتے۔ دل کے اندر آپ ارادہ رکھیں گے کہ میرے کام سے خوش ہو جائے کوئی، تو ضروری ہے کہ دل کے اندر آپ کا ارادہ ہو۔ یہ جو نیت کا معاملہ عمل کے اندر کہا گیا ہے، تو یہ اصل میں عبادات میں فرق کرنے کے لیے اور عادت کو عبادت سے فرق کرنے کے لیے ہے۔ عبادت میں فرق کرنے کے لیے کیا مطلب ہے اس کا؟ مثلا ہم نے نمازیں پڑھی 2 رکعت کر کے، ایک تو جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، اور جماعت سے پہلے 2 رکعت اور پڑھی جس کو ہم فجر کی سنت کہتے ہیں۔ جب آپ فجر کی سنت شروع کرتے ہیں تو آپ نیت یہ کرتے ہیں کہ فجر کی سنت آپ شروع کر رہے ہیں، آپ کے دل کے اندر ارادہ ہی رہتا ہے۔ فجر کی جماعت یہ ارادہ نہیں رہتے، فجر کے جو فرض نماز ہے وہ آپ پڑھ رہے ہیں، بلکہ فجر کی سنت کے ارادے کے ساتھ آپ وہ 2 رکعت ادا کر رہے ہیں۔ حالانکہ دونوں رکعتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں رکعتیں تو سیم ہیں، بالکل جس طرح سے پڑھنی چاہیے اس طرح سے بالکل ہے وہ باؤ، لیکن آپ کے ارادے نے دونوں کو فرق کر دیا۔ پہلے کو فجر کی سنت اور دوسرے کو فجر کی فرض نماز بنا دیا۔ تو نیت اصل میں یہ ہوتی ہے کہ عبادات میں فرق کرنے کے لیے۔ ایسے ہی نیت اور ایک چیز میں ہے، عادت کو عبادت کے ذریعے سے فرق کرنے کے لیے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ بہت ساری عادتیں ایسی ہیں ہمیں کہ وہ صرف انسانی عادت شمار کی جا سکتی ہیں۔ جب تک آپ نیت نہیں کرتے ہیں، یہ ارادہ نہیں کرتے، وہ عبادت نہیں ہوتی ہے۔ مثلا آپ سوتے ہیں تو سونا تو یہ عادت سی بات ہے، عام سی بات ہے، ہر کوئی سوتا ہے، ہر انسان سوتا ہے، لیکن آپ کا یہ سونا عبادت بن جائے گا جب آپ کے دل کے اندر ارادہ ہوگا کہ ہم سوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سوئیں، اور سوئیں تو عبادت میں اللہ رب العالمین کی عبادت ہم تقویت کے ساتھ، قوت کے ساتھ اور چاق و چوبند ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس نیت کے ساتھ آپ سو رہے ہیں کہ ہم اس آرام اگر کر رہے ہیں تو پھر اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔
تو جب آپ کے ارادے کے اندر، دل کے اندر یہ بات آ گئی تو آپ کا یہ سونا عبادت بن گیا۔ تو جس طرح سے عبادات میں فرق کرنے کے لیے ہے، ایسی عادت اور عبادت میں فرق کرنے کے لیے نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم کرنی ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بولنے کا نام نیت نہیں ہے۔ نیت کا معنی ہی ہوتا ہے دل کے اندر ارادہ کرنا، اور ینوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ارادہ کرنا، قصد کرنا، کسی چیز کا مقصد دل کے اندر متعین کرنا۔ یہ اصل میں نوا ینوی نیت کا معنی ہوتا ہے۔ تو بعض وہ لوگ جو روزے کے حوالے سے یا دیگر بعض عبادتوں کے حوالے سے جو الفاظ گڑھ لیتے ہیں یا زبان سے بولتے ہیں تو حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مثلا روزے ہی کے حوالے سے کیا ہے؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، حدیث میں کہیں ثابت نہیں، صحابہ نے کہا نہیں، کہا کہیں ثابت نہیں ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ کے ذریعے سے نیت کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ تیسری بات جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ نفلی روزے کے علاوہ جو کوئی بھی روزہ ہوتا ہے اس میں نیت فجر سے پہلے پہلے کرنی ہے، فجر کے بعد نہیں۔ فجر سے مراد جو فجر کی اذان دی جاتی ہے صبح صادق سے پہلے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے۔ اس سلسلے میں نے حدیث پڑھی ہے ابو داؤد کی، ترمذی کی، نسائی کی۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کرتا ہے تو اس کا روزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نیت روزے کے لیے بہت ضروری ہے، وہ بھی نیت کب؟ جب فجر سے پہلے کی جائے۔ اگر کوئی فرض روزے کے لیے نیت بعد میں کرے، مثلا ایک شخص سو گیا، نیت کیا ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کی آنکھیں کھل رہی ہے اذان کے بعد، اگر کسی نے دل کے اندر ارادہ کر لیا کہ کل مجھے روزہ رکھنا ہے تو پھر اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کسی نے نیت ہی نہیں کی، ایسے ہی سو گیا اور اس کے بعد فجر کے اذان کے بعد اس کی آنکھ کھل رہی ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے، اگرچہ وہ روزہ رکھ لے لیکن حقیقت میں روزہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف انداز میں کہہ دیا ہے کہ جو فجر سے پہلے نیت کرے تو اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ فرض روزوں کے لیے فجر سے پہلے پہلے نیت کریں۔ ایک بات تو یہ، اس کے لیے زیادہ بہتر کیا ہے کہ آپ سونے سے پہلے نیت کر لیا کریں، کیونکہ کبھی آنکھ کھلے نہ کھلے، سحری کے لیے آپ اٹھ پائیں نہ اٹھ پائیں، اگر رات میں آپ نیت کر لیتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ کا وہ روزہ اگرچہ کہ آپ سحری نہیں کرتے ہیں، سحری کے وقت نہیں اٹھ پاتے ہیں، پھر بھی درست مانا جائے گا کیونکہ آپ نے نیت کر لی ہے روزے کی۔ ایسے ہی اس سلسلے میں تیسری بات یہ ہے کہ ہر روزے کے لیے نئی نیت کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان سے پہلی تاریخ کو مغرب کے بعد یا پھر رات ہی میں پورے 30 دن کے روزے کی نیت کر لی آپ نے، تو یہ نیت نہیں، بلکہ ہر روزہ ایک نیا عمل ہے۔ روزہ جو ہے جیسے آپ فجر سے لے کر کے مغرب تک یہ روزہ ہے، یہ عمل آپ نے کیا تو دوسرے دن پھر وہ عمل کر رہے ہیں، تو ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے۔ تو ہر روزے کے لیے نئی نیت چاہیے آپ کو، یہ نہیں کہ ایک ہی بار نیت کر لے اور اس کے بعد پورا مہینہ چلے گا، تو یہ درست نہیں ہے۔ ہر روزے کے لیے نئی نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو نیت کے حوالے سے یہ چند باتیں تھیں، اس کے سلسلے میں اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک اور آخری بات نفلی روزے کے تعلق سے کہا گیا وہ یہ کہ نفلی روزے، مثلا آپ کو نفلی روزہ رکھنا ہے لیکن فجر سے پہلے نہ آپ نے سحری کھائی نہ آپ نے نیت کی۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد اشراق وغیرہ پڑھنے کے بعد جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض ازواج مطہرات کے پاس، پوچھتے تھے کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا کہ کھانے کے لیے آج گھر میں کچھ نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نیت کر لیتے تھے، ٹھیک ہے پھر آج میں روزے کی نیت کرتا ہوں۔ تو اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے کی نیت کر لیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے کیا پتہ چلا کہ فرض روزوں کے لیے تو نیت فجر سے پہلے ضروری ہے، لیکن نفلی روزوں کے لیے فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صبح بھی نیت کی جا سکتی ہے، لیکن کب تک کر سکتے ہیں انسان؟ زوال سے پہلے پہلے تک۔
یعنی جب زوال ہو، ظہر کا وقت جو ہوتا ہے زوال کا وقت، اس سے پہلے اگر نفلی روزی کی نیت کر لے تو اس کا روزہ وہ درست ہوتا ہے، شرط یہ کہ کچھ کھائے پیے نہیں اس سے پہلے۔ تو یہ چند مسائل تھے نیت کے حوالے سے، اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔